رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا، تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، خال بن صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ، جتنا پریس کیا جاتا ہے جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈری وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا، بسم اللہ کا حکمت، کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے۔ آپ کو لٹائے، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں،
پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری۔ جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا، اور اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے، یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں، سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق کہتے ہیں تیز رفتار، وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں۔ وہ پسینے ہو گئے۔ تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے، یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھے، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے، کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا، کہیں اور صورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ سبحان کا کیا مطلب ہے، یہاں پاک، لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بایولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں، تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے، وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے۔ اللہ لے کر گیا۔ قریش کہنے کہ تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے، جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو، وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو، کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا۔ رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے
کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی۔ رات کا سفر بے عبدی ہی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی کا بندہ، پھر منہ تیرے اس بول دا۔ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکٹری بنا دے گی، اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو، ویلا کم خزانے دا لٹ پا دو، مشیر بنا دو، سیاسی رشوت، مشیر، پامے ساری زندگی ہو دا منہ نہ ویکھے، مشیر۔ اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے۔ تو حکومت نوازتی ہے نا، یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نیا نیا تیل، توڑو توڑ دولت، تو ایک بڑے رئیس کا نوکر، انہوں نے کہا اس کو نوکری دو، ان پڑھ، ان کا بولا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے، سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو، ہاں بھائی یہ اثنین جمع اثنین کم، ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ان کا 5، ان کا 5، ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب، ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر، جواب قریب، صرف 1 کا فرق ہے۔ تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ میں اپنے، یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں۔ او میرے بچوں، آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے۔ دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئی، نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی۔ اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی۔ ہاں بے عبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بے عبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں۔ الف اور با، اسرا بے عبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بے عبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں۔ اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ او پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت شفا، قاضی عیاض کی کتاب شفا۔ دوسری روایت، آپ 7ویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہیں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے۔ ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے۔ باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ کسی نبی نے چوما نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں،
یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى۔ سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے، سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اچھا، اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے، اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و پکار، اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے منہ تک لاتے ہیں۔ پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا پھر چیرتے ہیں، پھر چیرتے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا۔ فرقہ واریت کی آگ، فرقہ واریت کی آگ۔ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے، وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہ یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں۔ آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ ہم کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے۔ آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح اور
پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے. آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے. دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا. اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے. ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے. آئے کوئی جا کر پورے دیش میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیش جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے. گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی لے لو، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ گواہی لو. یہ ہونے والا ہے. میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں. پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو ایسے سنجیدہ بیٹھا ہے. آپ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک. پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا، عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان. پھر جہنم کی سیر کی. کٹ شارٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے. پھر اب جنت کو دیکھا. ہاں میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے. وہ بہت خوبصورت تھی. میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم ہوں، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں. جنت کو دیکھا. بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے. ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ. کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. وہ تو بہت صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے. پوری تاریخ ہے. پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں پہ لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد. یہ صلہ ملا ہے. آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے. فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا. جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے. یہ واپسی پہ دیکھے، جاتے ہوئے دیکھے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا. سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ آگے آپ اور آپ کا اللہ. پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں. اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے. پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں. پھر اس کے آگے لا مکان شروع ہوتا ہے. 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. کعبہ قوسین، یہ ہے کعبہ قوسین، یہ کعبہ قوسین ہے. یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے. یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو کنارہ ہے، کنارہ کمان کا، اس کو کعب کہتے ہیں، کعب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس. تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا. تو یہ کعب، یہ قاب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانیاں بھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے. میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے کعب قریب ہوتے ہیں. اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے. او ادنا نہیں، میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے. اب اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں ایمان لائے
پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پیش کیا جا رہا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ گفتگو ہے. پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے. یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں. اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. جی کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا 50 نمازیں لے کر. اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نمازیں. کہا لبیک. اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، میرے نبی کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، لیکن تسلیم و رضا لبیک یا اللہ حاضر. چھٹے آسمان پر پہنچے. میں واضح کر دوں پہلے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب بجا لے جاندہ پہ ہے، یہ لاہوریاں ایک نہیں پڑھنی نہ بجا کے تو پڑھنی. میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں. مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو، چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں، لہذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. آگے موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات کو؟ بڑی اچھی. کیا ہوا؟ 50 نمازیں. توبہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ واپس پیش. پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے. یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی، 50 کیوں دی، پھر 5 کیوں کم کی، 45 کیوں نہیں کم کی؟ اور میرے بچوں اللہ کی قسم صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز، نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز. پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں، اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے ہیں، پر وہ خالی سائن سناٹا ہو کا عالم. نماز نہ چھوڑ. میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے. دنیا سے جا رہے تھے، کہتے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور 50 نمازوں کا اعلان ہے اے امت محمد، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا. امام علی مقام نے حبیب کو بلایا، زہر کو بلایا. زہر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں. ارے امام علی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی. نہیں ضرورت ہے، امت کو پیغام دینا ہے. زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے. اور جب میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا. ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. زہر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ. کہا نہیں. تو نے واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں. تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں، کیڑی گلے پڑھن دی ہے. کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی، پہلے آدھوں نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی. اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں بھی ادا کیا جاتا ہے. اور عصر سے پہلے شہید ہو. اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ 45 کا. نہیں بہت زیادہ. واپس 5 پھر 5. اچھا میرے نبی 45. اچھا میرے حبیب 40. اچھا میرے حبیب 35. اچھا میرے حبیب 30. اچھا میرے حبیب 25. اچھا میرے حبیب 20. اچھا میرے حبیب 15. اچھا میرے حبیب 10. اچھا میرے محبوب 5 پہ آئے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. جی اب کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5. کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے، واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے. کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں. اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں اب واپس نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں بتا رہا ہوں فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، باقی چھٹی. کہ یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض ہیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی. 5 کتنے پڑھیں گے؟
فاسٹ دا نہ ہی فاسٹ نہ بجیاں ہی رہنا پیسے دے مگر بج کملے ہو جاؤں گے، نہ پیسہ لبڑا نہ ڈگری لبڑی نہ جنت۔ اللہ جنت سب کو دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ اللہ آپ کو دنیا بھی دے، اللہ آپ کو جنت بھی دے۔ اللہ نے کوئی حرام کیا ہے؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیشہ وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے۔ تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے۔ اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا۔ 1972، 43 سال ہو گئے اس بات کو۔ وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے احتیاط میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر، اور بڑا چشمہ تھا، سفید ٹوپی تھی، اور یوں احتیاط میں بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن بابرکت ہوگا، عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین۔ اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا، تمہاری نیندیں حرام کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا۔ کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا، اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گی۔ قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت 7 آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں۔ آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا۔ دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی،
پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر، آپ جبریل کے کندھوں پر پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا، پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی، محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے زیادہ کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا
اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے، اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو، پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا، اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ سے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد، آپ نے کہا جی۔ اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے 100 عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی، اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہوگی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے، تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہوگی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں، اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں،
ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، وہ آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے، اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے، اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔